بالقرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ۔ برادران مسلک جعفریہ، بزرگان قوم و ملت، ماہ رمضان المبارک میں جہاں عبادت اور تلاوت کا سلسلہ جاری ہے، وہیں مختصر سے مسائل کا بھی ذکر ہے جو انسان کی روزمرہ کی زندگی میں پیش آنے والے ہیں یا آتے رہتے ہیں۔ ان مسائل کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے کہ جن مسائل کو انسان جانتا تو ہے، لیکن کبھی کبھی مصروفیات کی بنیاد پر، دنیا کے کاموں میں منہمک ہو جانے کی بنیاد پر اس کے ذہن سے وہ مسائل نکل جاتے ہیں یا وہ فراموش کر دیتا ہے۔ قرآن مجید کے سورہ تحریم کی 6 آیت ہے، جس میں پروردگار عالم اپنے بندوں سے بالمشافہہ گفتگو کر رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ۔ اے ایمان لانے والو، اپنے کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ سے بچاؤ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ قرآن مجید کی یہ آیت ہر بندگان خدا کے ضمیر کو جھنجھوڑ کر یہ کہہ رہی ہے کہ صرف خود نماز پڑھ لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اپنے بچوں کو بھی نماز کا پابند بنانا ضروری ہے۔ خود روزہ رکھ لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اپنے بچوں کو بھی روزے دار بنانا ضروری ہے۔ خود دیندار ہو جانا کافی نہیں ہے، بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی دیندار بنانا ضروری ہے۔ ماہ رمضان المبارک اللہ کا وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس میں ہم عبادت پروردگار کے ساتھ ساتھ اس قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں جس قرآن کو پروردگار عالم نے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس پر بطور معجزہ نازل فرمایا۔ پہلے دن کی ہماری گفتگو تھی کہ انسان کو یہ چاہیے کہ جب وہ نماز کے لیے تیار ہو اور گھر سے قدم نکالے اللہ کے گھر تک آنے کے لیے، تو اگر وہیں سے وضو کر کے چلتا ہے تو اس کے گھر سے لے کر مسجد تک کا جتنا سفر ہے وہ سارا سفر عبادت پروردگار میں شمار کیا جائے گا۔ دوسرے، جب انسان باوضو رہے گا تو اس کی نگاہیں نامحرموں کی طرف نہیں اٹھیں گی۔ اسے اس بات کا احساس ہوگا کہ میں وضو سے ہوں، کہیں میرا وضو ٹوٹ نہ جائے۔ جب انسان وضو سے رہے گا تو اس کی زبان سے کوئی ایسے نازیبا کلمات نہیں نکلیں گے جس کے ادا کرنے سے انسان کا وضو باطل ہو جاتا ہے۔ یعنی ایک وضو گویا آپ کو کئی طرح کے گناہوں سے بچاتا ہوا نظر آئے گا۔ پہلی گزارش یہ تھی، اور جب آپ وضو کر لیں اور وضو کے بعد اپنے قدم کو گھر سے نکالیں مسجد کے لیے، تو آپ کی زبان پر اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و جلالت کے لیے صلوات ہو۔ وہاں سے صلوات پڑھتے ہوئے چلیں، اور جب خانہ خدا کے بالکل قریب پہنچ جائیں اور جیسے ہی دروازے کے پاس آپ آ گئے مسجد کے، تو سب سے پہلے ہمیں کون سا قدم اندر داخل کرنا ہے؟ سب سے پہلے ہمیں داہنا پیر اللہ کے گھر میں رکھنا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو مستحب ضرور ہے لیکن بے تحاشا ثواب کا درجہ رکھتی ہیں۔
جسے ہم روا روی میں جلد بازی میں معمولی سمجھ کے چھوڑ جاتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں، اگر ہم اس کے اوپر عمل کریں گے تو ہماری عبادتوں میں 4 چاند لگ جائیں گے، ہماری عبادتوں میں نکھار پیدا ہو جائے گا۔ تو جیسے ہی ہم نے قدم رکھا تو کون سا قدم شریعت کہہ رہی ہے اللہ کے گھر میں رکھنے کا؟ پہلے داہنا پیر رکھا، اور جب یہاں سے نکلنے لگیں گے تب کون سا پیر پہلے رکھیں گے؟ بایاں پیر رکھیں گے۔ ہم نے جیسے ہی داخلہ کیا مسجد میں، داخل ہو گئے مسجد میں، اب ہماری زبان پہ جو فقرے ہیں وہ کیا ہیں؟ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ کیا کہیں گے؟ نہیں، سارے مل کر کہیں تاکہ جو ہے پتہ چلے۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، یہ ہمیں ذکر پڑھنا ہے۔ ہم مسجد میں آ کر بلا وجہ کی باتیں اور بلا وجہ کی بحث میں مشغول ضرور ہو جاتے ہیں، لیکن شریعت جو کہہ رہی ہے اس کا جو پیغام ہے وہ بڑا نرالا ہے۔ شریعت یہ کہتی ہے اپنے گھر میں آپ جو چاہیں وہ باتیں کریں، کوئی پابندی نہیں ہے۔ شاہراہ پر جا کر آپ جو چاہیں وہ بولیں، کوئی پابندی نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ نے اپنے کو اللہ کے گھر میں پہنچا دیا ہے، اب وہی بولنا ہے جو شریعت کہہ رہی ہے، وہی کہنا ہے جو خدا کہلوانا چاہتا ہے، وہی کہنا ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کہلوانا چاہتے ہیں۔ اب یہاں آپ کی منمانی نہیں چلے گی، بلکہ شریعت کی بالادستی یہاں قائم رہے گی۔ یہاں وہ بولنا ہے جو شریعت کہہ رہی ہے، وہ کہنا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کہلوا رہے ہیں، وہ کہنا ہے جو اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کہلوا رہے ہیں۔ لہٰذا میری گزارش ہے اپنے بچوں سے بھی اور اپنے نوجوانوں سے بھی، بزرگوں سے میں کبھی بھی گزارش تو نہیں کر سکتا ہوں، ہاں ان سے دعا کے ساتھ یہ فقرہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ حضرات کی سرپرستی شامل حال رہی تو انشاءاللہ ہمارے بچے آداب داخلہ مسجد ضرور سیکھ جائیں گے۔ تو دوسری بات یہ ہو گئی، یہاں پہنچنے کے بعد ہمیں وہی کہنا ہے جو اللہ کہلوانا چاہتا ہے، فضول کوئی بات نہیں۔ تیسرے، جب ہم یہاں آ گئے اور مصلی عبادت پر کھڑے ہو گئے، اب عبادت پر کھڑے ہونے کے، مصلی پر کھڑے ہونے کے جو آداب بیان کیے گئے ہیں، ان آداب میں سے ایک یہ بھی ہے، بہت سے لوگ ہیں جو پیروں کو یوں کرتے ہیں، بالکل یوں، ایک پیر یہ ہے، ایک پیر یہ ہے، اور یہ رو بقبلہ کراس، ایسے نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، اس کی اتنی ضرورت نہیں ہے اتنا کراس کرنے کی، آپ یوں بھی رکھ سکتے ہیں اسے، بس شرط یہ ہے کہ آپ کے انگوٹھے کدھر ہوں؟ رو بقبلہ، کدھر ہوں؟ آپ کا چہرہ اور پیر کے دونوں انگوٹھے یہ کس طرف ہوں؟ رو بقبلہ، یہ کھڑے ہونے کا طریقہ ہے۔ اور جو آپ بیچ میں گیپ دیں گے، فاصلہ دیں گے، فاصلہ، بیچ میں فاصلہ آپ حسب ضرورت رکھ سکتے ہیں، ایک بالشت کا بھی فاصلہ ہو سکتا ہے، 1.5 بالشت کا بھی آپ فاصلہ رکھ سکتے ہیں، اگر آپ کی ہائٹ لمبی ہے، آپ جو ہے ماشاءاللہ موٹے تازے ہیں، تو یہ فاصلہ آپ رکھ سکتے ہیں اپنے پیروں کے درمیان کا، کہ جس میں آپ کو اٹھنے بیٹھنے میں باقاعدہ آسانی ہو، ٹھیک ہے نا۔ ایک یہ ہے کہ جب آپ کھڑے ہوں گے اور پیروں کو یوں رکھیں گے تو اس کا اثر کچھ اور ہے، لیکن شریعت نے جو مستحب طریقہ بتایا ہے، مصطفیٰ صاحب کھڑے ہو جائیے، آپ حضرات ان کے پیروں کو ذرا سا دیکھیے، تھوڑا سا آگے آئیے، ہاں، اتنا فاصلہ بھی آپ بنا سکتے ہیں، اگر اس سے زیادہ بھی فاصلہ چاہیں تو یہ فاصلہ بھی آپ رکھ سکتے ہیں، کوئی ممانعت نہیں ہے شریعت کی طرف سے۔ پیر دیکھیے ان کے بالکل رو بقبلہ ہیں، بہت سے ہیں جو کراس کرتے ہیں، کراس، یہ صحیح نہیں ہے۔ لہٰذا ایک چیز تو یہ ہو گئی کھڑے ہونے کی، اور جب انسان کھڑا ہوگا تو اب آپ کے یہ دونوں ہاتھ کہاں رہیں گے؟ یہ آپ کے دونوں ہاتھ اس سے
चिपक के रहेंगे। जी, ये बाकायदा आपको चिपकाना है। ऐसा नहीं है कि बस आप उसे उठाए रहे, कि हुक्म दिया जा रहा है। ये भाई बहुत से अफराद हैं जो अपनी नमाज़ों में हाथ बांधते हैं। हमारे वहाँ हाथ बांधने का हुक्म नहीं है, लेकिन हाथ को यहाँ चिपकाने का हुक्म है कि आपके हाथ यहाँ पर रहें। बहुत से अफराद हैं जो यूँ भी करते हैं, यूँ भी करते हैं, यूँ भी करते हैं, वो एक अलग तरीक़ा है उनका। लेकिन शरीयत ने हमारी जो बताया है कि बाकायदा, मैं ज़रा सा एक बार अदनान साहब इसको बता दूं ताकि इंशाअल्लाह सभी के जहन में ये बात रहे, क्योंकि ये सारा प्रोग्राम लाइव भी जा रहा है और जितने मोमिनीन हैं वो इससे फैज़याब भी हो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी इस पर कमेंट भी अच्छे अच्छे आ रहे हैं कि एक बहुत अच्छा प्रोग्राम काशीपुर में मुनक़िद हुआ है जिससे हमें सीखने को मिल रहा है। ये हमारे खड़े होने का तरीक़ा है। ये देखिए, मैंने पैर यूँ नहीं किया, ये पैर जो यूँ करते हैं ये नहीं है, पैर यूँ। जब यूँ करेंगे तो आपकी ये दोनों रगें साइंटिफिक लिहाज से जो बताया गया है कि नमाज एक एक्सरसाइज है, इंसान की बॉडी को बिल्कुल फिट रखती है, मजबूत रखती है। तो ये खड़े होने का तरीक़ा। अब जैसे हमने कहा अल्लाहु अकबर, ये मेरे हाथ, मैं चाहता यूँ भी कर सकता था, लेकिन नहीं। मुस्तहब क्या है, ये रहे, ये मुस्तहब है, गौर करना, ये मुस्तहब तरीक़ा है। इसके बाद जब हम रुकू में जाते हैं तो देखिए, रुकू की एक सूरत ये होती है, बहुत से ऐसे रुकू करते हैं, ये घुटना आगे का निकला, घुटना आगे नहीं निकलना है, घुटने को किधर जाना है, पीछे जाना। ये जो घुटना है ना, ये आपका ये है, इसको ज़ोर देना है। जितना ज़ोर देंगे ये पीछे भागेगा। चलो बेटा करके दिखाइए, शाबाश, आगे आइए, इधर आइए, वेरी गुड। और पीछे, शाबाश, हाँ करिए, हो गया, ठीक है। ये देखिए जी, मेरा चेहरा देखिए, ये चेहरा मेरा यानी इस हिसाब से है कि मेरी नज़र यहाँ से लेकर वहाँ तक पूरी पहुँच रही है। और जब आप यूँ करेंगे, जब आप इस तरीक़े से करेंगे तो आपकी ये कमर बिल्कुल जो है वो सीधी रहेगी, यानी अगर इस पे गिलास भी भर के रख दिया जाए तो वो पानी गिरने ना पाए, ठीक है ना। ये रुकू का असल तरीक़ा है, ये रुकू का असल तरीक़ा है। हाँ जी, हाँ, ये सब उंगलियां तो जैसे ये है कि इसको रखेंगे तो ये है, ठीक है ना, इसको रखेंगे तो ये पूरा पोर, ये पूरा ये पूरा ऐसे पकड़ा जाएगा, ठीक है ना। ये बाकायदा ये कर लिया। आपको पीछे अपने घुटने को करना है एक। अब उसके बाद हम गए सजदे में। जब हम सजदे में जाएंगे तो बहुत से लोग बदन को सिमेट के सजदा करते हैं। ये फ़र्क है मर्द और औरत के सजदे में। मर्द के लिए मुस्तहब ये है कि वो जितना हो सके फैल के सजदा करे, औरत के लिए ये मुस्तहब है जितना हो सके अपने जिस्म को समेट के सजदा करे, ठीक है ना, समझ रहे हैं। सजदा करिए ज़रा से यहाँ पर, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह जी। पैर और पैर थोड़ा सा और पीछे करिए, पैर पीछे ज़रा, और पीछे, और थोड़ा और, सिर्फ अंगूठे लगेंगे और सारी उंगलियां नहीं। ये देखा आपने। अब बहुत से लोग हैं जो बहुत से लोग ऐसे हैं जो सजदा करते हैं। सजदा जब करते हैं तो उनका ये घुटना के ऊपरी हिस्सा लगता है, जबकि लगना क्या चाहिए, ये लगना चाहिए, ये जो पोर है ये लगना चाहिए। ये कब लगेगा, करिए, जब आप अपने पैर को फैलाएंगे और पीछे करें, हाँ ये।
اب کیا لگا؟ یہ حصہ لگا، بہت زیادہ پھیل گئے، تھوڑا سا اور کم کریے ہلکا سا. ہاں نہیں 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 ایسا نہیں ہے. انشاءاللہ جب عادت بن جائے گی تو آپ اسی ایک صفحے میں اس کو پورا کر دیں گے. یہ ہے سجدے کا مستحب طریقہ اور اصل طریقہ جس سے میں اس طریقے سے کر دیجیے نا، سب کو دکھ جائے. ہاں یہ زیادہ صحیح ہے، وہی میں دیکھ رہا تھا کہ میں کیسے کروں گا. یہ دیکھیے، یہ ہے نا، یہ میرے ہاتھ، یہ دیکھیے میرے ہاتھ، کھل کے ہوتا بھی ایسا ہوتا ہے، گھٹنے جب بھی تو یہ رکھے جائیں گے. جی جو 7 چیزیں ہیں یہ چیزیں ہیں، یہ نہیں رکھی جائیں گی. اس طرح سے یہ سجدہ کر لیا جائے گا، جس سے یہ ہے کہ یہ آپ کے اعضائے سجدہ جن کے اوپر میت کو کافور ملا جاتا ہے، وہ اعضائے سجدہ کتنے ہیں؟ 7 ہی ہیں نا. پیشانی ہے، دونوں ہتھیلیاں ہیں، دونوں گھٹنے ہیں اور دونوں پیر کے انگوٹھے ہیں. تو سجدہ کرتے وقت ان اعضاء کا زمین پر ٹکنا ضروری ہے. اگر ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں ٹکتا ہے تو انسان کا سجدہ صحیح نہیں ہوگا. اور ظاہر ہے کہ پوری نماز کا جو دار و مدار ہے وہ سجدے کے اوپر ہوا کرتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ جس طرح سے پورے جسم کا جو سردار ہے وہ آپ کا سر اور چہرہ کہلاتا ہے پوری باڈی کا، اسی طرح پوری نماز کا جو دار و مدار ہے وہ سجدے کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے سجدہ. جب آپ سجدہ کریں گے تو اس طرح سے کریں گے. اور اس کے بعد ہم نے نماز تمام کر دی. جب تو نماز تمام کرنے کے بعد ایک طریقہ اور ہے مستحب بیٹھنے کا. جو ہم یہ بیٹھتے ہیں بے شک ٹھیک ہے، بیٹھ سکتے ہیں آپ، لیکن جو اس کا مستحب طریقہ ہے وہ جو شریعت نے بتایا ہے وہ میں آپ کو ایک بار بتا دوں. جو مستحب طریقہ ہے وہ یہ ہے. یہ ہے مستحب طریقہ بیٹھنے کا. یہ مستحب طریقہ ہے بیٹھنے کا. یہ دیکھیں، یہ مستحب طریقہ ہے بیٹھنے کا. اب اس مستحب طریقے پر اگر آپ نے صرف 1 مہینہ عمل کر لیا، غور کریں گے میرے نوجوان، اگر اس مستحب طریقے پر آپ نے صرف 1 مرتبہ عمل کر لیا تو ڈاکٹر یہ بتاتے ہیں کہ اگر آپ کو ڈسک پرابلم ہے تو وہ آپ کی پرابلم ختم ہو جائے گی، کمر کا درد آپ کا دور ہو جائے گا. آپ اسے آزما کر دیکھیں. یہ مستحب طریقہ ہے بیٹھنے کا نماز میں. اگر آپ نے اس طرح سے 1 مہینے بھی کر لیا تو آپ کو کمر کی تکلیف سے نجات مل جائے گی. ایک صلوات پڑھیں. اچھا، ایک گزارش جلدی سے اور کر دوں آپ کی خدمت میں کہ ہم نماز تمام کرنے کے بعد، شاید میں نے یہ بات جب پہلی بار آیا تھا اس وقت بھی میں نے آپ حضرات کے گوش گزار کی تھی، لیکن وہ میں نے بتایا کہ ہماری قوم بے عمل نہیں ہے بلکہ بے خبر ہے. اسے خبردار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، کبھی کبھی سیقل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو ہم نے گزارش کی تھی آپ کی خدمت میں کہ نماز تمام ہونے کے بعد، کوئی بھی نماز ہو پنجگانہ میں سے، صبح ہو، ظہرین ہو، مغربین ہو، کوئی بھی نماز تمام ہونے کے فوراً بعد ہم جو ذکر کریں گے وہ ذکر ہے تسبیح فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا. نماز کے بعد جو ہم پہلا کام کریں گے بغیر پہلو بدلے ہوئے مطلب جیسے بیٹھے ہیں ویسے ہی بیٹھے رہیں.
جیسے بیٹھے ہیں ویسے ہی بیٹھے ہوئے، مثلا اس طرح تشہد میں بیٹھے ہیں، بغیر پہلو بدلے ہوئے نماز ختم ہونے کے بعد ہمیں سب سے پہلا عمل کون سا انجام دینا ہے؟ ہمیں پڑھنی ہے تسبیح فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ امام معصومین ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز تمام ہونے کے بعد بغیر پہلو بدلے ہوئے تسبیح فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی تلاوت کرے گا، اللہ اس کے نامہ اعمال میں بے تحاشا ثواب درج فرمائے گا۔ تاکید بھی ہے اور بہت زیادہ ثواب بھی ہے اس کا، لہٰذا گزارش یہ کریں کہ ہم اس ثواب سے محروم نہ ہونے پائیں، ہم اس ثواب سے محروم نہ ہونے پائیں۔ جیسے ہی نماز ختم ہو ہم کو کیا کرنا ہے؟ تسبیح فاطمۃ الزہرا پڑھنا، بغیر کچھ پڑھے ہوئے ہم کو کیا کرنا ہے؟ تسبیح فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا پڑھنا۔ اب جب تسبیح ختم ہو گئی، اب اس کے بعد جو ہمارے بچے پڑھتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اسے بھی پڑھیں، اور جو یہ پڑھتے ہیں اللہم کل ولیک الحجۃ بن الحسن، اسے بھی پڑھیں، بقیہ یا علی و یا عظیم و یا غفور و یا رحیم، یہ دعا بھی پڑھیں۔ اس کے علاوہ جتنی دعائیں یاد ہیں آپ سب پڑھیں، لیکن نماز کے ختم ہونے کے بعد پہلو بدلے بغیر آپ کو سب سے پہلے جس عمل کو انجام دینا ہے وہ تسبیح فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ اس چیز کو آپ حضرات ذہن میں رکھیں۔ ایک چیز ہو گئی۔ دوسری جو میں 3-4 دن سے نوٹس میں اپنے لا رہا ہوں اور نوٹ کر رہا ہوں بات کو، صرف اقامت یا اذان کہنے والے کے لیے یہ فرض نہیں ہوتا ہے، یہ ضروری نہیں ہوتا ہے کہ وہی اشہد ان محمد الرسول اللہ کہنے کے بعد کہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ غور کر رہے ہیں عدنان میاں؟ صرف اذان و اقامت کہنے والے پر ہی یہ لاگو نہیں ہوتا ہے کہ وہ اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین علی حجۃ اللہ کہنے کے بعد صلوات پڑھے، بلکہ یہ سبھی کے اوپر لاگو ہوتا ہے۔ تو آخر کیا بات ہے کہ جب اذان کی آواز ہوتی ہے تو دریاؤں کی روانی رک جاتی ہے، سمندروں کی چہچہاہٹ رک جاتی ہے، پرندوں کی گفتگو رک جاتی ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ تسبیح پروردگار میں مصروف ہو جاتا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ ہماری باتیں نہیں رکتی جبکہ اذان ہو رہی ہو؟ یا تو پھر احترام مسجد، احترام اذان، احترام عبادت ہم سے رخصت ہو گئی ہے، یا پھر ہم اذان کو اگنور کر رہے ہیں، نظر انداز کر رہے ہیں، جبکہ اسی اذان پر ظالم حکومتیں پابندی لگا رہی ہیں، کیونکہ اذان سننے کے بعد بھی کچھ فرقے مسلمان ہو رہے ہیں، کچھ افراد مسلمان ہو رہے ہیں ہماری اذانیں سن کر۔ کچھ لوگ تو ہماری اذانیں سن کر مسلمان ہو رہے ہیں اور ہم اذان سننا ہی نہیں چاہ رہے ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے، بڑے تعجب کی بات ہے، بات تلخ ضرور ہے لیکن حقیقت ہے۔ میرا یہ پیغام سارے سننے والے سامعین اور ناظرین کو پہنچنا چاہیے کہ ہم احترام اذان میں بیہودہ باتوں سے، بیہودہ کلام سے، بیہودہ گفتگو سے پرہیز کریں۔ جیسے ہی اللہ اکبر مؤذن گلدستہ اذان سے کہے ہم فوراً ہی عبادت پروردگار میں مشغول ہو جائیں، اذان کے فقرے کو دہرانا شروع کر دیں۔ جتنا کہنے والے کو ثواب ہوگا اتنا ہی سننے اور دہرانے والے کو ثواب ملے گا۔ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس ثواب سے محروم ہو جائیں؟ نہیں چاہیں گے۔ اگر نہیں چاہیں گے تو پھر آپ کو احترام اذان میں ان کے فقرے کو دہرانا ہے تاکہ ثواب زیادہ سے زیادہ آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہے۔ جیسے ہی مؤذن نے کہا اللہ اکبر، ہم بھی کہیں گے اللہ اکبر، اشہد اللہ الہ الا اللہ، یعنی وہ اللہ کی وحدانیت کی گواہی دے رہا ہے، آپ کو بھی یہ گواہی دینا ہے۔ جیسے اس نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، یعنی وہ رسول اللہ کی رسالت کی گواہی دے رہا ہے، آپ کو بھی اس کی گواہی دینا ہے، ساتھ میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلند آواز سے کہنا ہے۔
پھر جیسے اس نے مولا علی کی ولایت کی گواہی دی، اشہد ان علی ولی اللہ و وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل، آپ کو باقاعدہ بآواز بلند سب کو مل کر ایک ساتھ صلوات پڑھنا ہے۔ بھائی مولا علی کی ولایت کی خبر سن کر کون ایسا مومن ہوگا جس کا دل جھومے گا نہیں، اور جب جھومے گا تو وہ خوشی میں آ کر آل محمد پہ صلوات پڑھے گا۔ یہ ہمارے خوشی کے اظہار کا طریقہ ہے۔ تو اس طرح آپ صلوات پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد مؤذن کہے گا حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح حی علی خیر العمل حی علی خیر العمل، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ لا الہ الا۔ یہ سارے فقرے آپ کو دہرانے ہیں، سارے فقرے دہرانے۔ اس کے بعد اذان کے بعد کی دعا ہے، اور دعا کے بعد پھر اقامت۔ اقامت کا مطلب یہ ہے کہ ایک دم اٹینشن، اقامت مطلب اٹینشن، بس اب کچھ نہیں، چوں چرا کی گنجائش نہیں ہے۔ اقامت یعنی بالکل ایک دم سائلنٹ، کھڑے ہو گئے آپ۔ کس کے حضور میں ہیں؟ کس کے دربار میں؟ اللہ کے دربار میں کھڑے ہو رہے ہیں۔ آپ کے اعضاء و جوارے، آپ کے اعضاء، آپ کے حرکات و سکنات اس بات کی غمازی کریں کہ ہم کس کے دربار میں کھڑے ہوئے ہیں۔ لہٰذا میرے عزیزو، عظمت عبادت کو محسوس کریں، عظمت عبادت کو سمجھیں۔ اللہ ہر ایک کی قسمت میں یہ توفیق نہیں عطا کرتا، اللہ ہر ایک کو عبادت کی توفیق نہیں عطا کرتا ہے۔ لہٰذا اگر پروردگار عالم نے ہم پہ کرم کیا ہے، رحم کیا ہے، تو ہمارے اوپر یہ ضروری ہے کہ ہم اس عبادت سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ جتنا زیادہ ہو سکے ہم ثواب اپنے نامہ اعمال میں جمع کرتے رہیں، تاکہ وہ آخرت میں ہمارے لیے ذخیرہ قرار پائے۔ یہ ساری چیزیں ہمیں کرنی ہیں۔ بہرحال یہ کچھ ایسی باتیں تھیں جو انشاءاللہ روزمرہ آپ کی زندگی میں اسٹارٹنگ میں بھی آپ اٹھ سکتے ہیں، لیکن قد قامت الصلاۃ کا مطلب یہ ہوتا ہے بتحقیق نماز قائم ہو گئی، ٹھیک ہے نا۔ اقامت جہاں اللہ اکبر کہا مکمل آمادگی، آپ مصلی پر کھڑے ہیں یا بیٹھے ہیں۔ قد قامت الصلاۃ کا مطلب یہ ہو گیا بتحقیق نماز قائم ہو گئی، ٹھیک ہے نا۔ اب ظاہر نماز قائم ہو گئی تو ہر حال میں آپ کہیں بھی ہیں، آپ کو فوراً ہی اس میں شامل ہو جانا ہے، ٹھیک ہے نا۔ بتحقیق نماز قائم ہو گئی، قد قامت الصلاۃ، ٹھیک ہے نا، یہ ہوتا ہے۔ بہرحال یہ کچھ جزوی مسائل اور گفتگو ہیں جو انشاءاللہ یکے بعد دیگر رمضان آپ کی خدمت میں ایسے ہی پیش کیے جاتے رہیں گے۔ ہمارا درس قرآن کا سلسلہ ہے، میں انشاءاللہ اپنے وقت پر ہی ختم کروں گا، جو ہمارا 30 منٹ کا ٹائم ہے اسی میں، اور اس وقت جو ہے وہ 22 یا 23 منٹ ہو چکے ہیں، صرف 6 سے 7 منٹ ہمارے پاس ہیں۔ جیسا کہ ہم نے یہ وعدہ کیا ہے کہ انشاءاللہ روزانہ ایک پارے کی تلاوت ہوگی، ایک پارے کی تلاوت ہوگی، جس میں یہ بتایا جائے گا کہ علامات کا ہمیں کیسے لحاظ رکھنا ہے، کن آداب اور کن مخارج کے ساتھ ہمیں تلاوت کلام مجید کرنی ہے۔ حضرات، ہم ایک رکوع مکمل کر چکے تھے، اب دوسرے رکوع میں ہم داخل ہو رہے ہیں۔ جن حضرات کے پاس قرآن مجید ہے وہ قرآن مجید کھول کر بیٹھ جائیں، تاکہ انہیں پڑھنے کا، سننے کا اور سنانے کا بہترین لطف حاصل ہو جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ اب یہاں آیت بھی ہے گول والی، اور اس کے اوپر میم بنی ہوئی ہے، میم۔ یہ میم کون سی علامت ہے؟ یہ علامت ہے وقف لازم کی، وقف لازم، یہ علامت ہے وقف لازم۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یہاں ٹھہرنا واجب ہے۔ بھئی جیم وقف جائز ہے، یہاں رکنے کے لیے کہا گیا کہ جائز ہے، تو وقف مطلق ہے، یہاں ٹھہرنا مناسب ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ کی سانس اجازت دے رہی ہے تو آپ ملا کر آگے بڑھ سکتے ہیں۔
جیم پہ اگر سانس آپ کی اجازت دے رہی ہے تو آپ آگے بڑھ سکتے ہیں، لیکن میم یہ بنی ہوئی ہے تو یہاں حکم ہے وقف لازم ہے، یہاں ٹھہرنا واجب ہی واجب ہے، آپ کی سانس کتنی لمبی اور طولانی کیوں نہ ہو، لیکن آپ کو یہاں رکنا ہے تو پھر رکنا ہے، یہ ہے وقف لازم۔ اور اگر آپ نے ملا کے پڑھ دیا تو نتیجہ کیا ہوگا کہ اس کے معنی ہی بدل جائیں گے، اگر آپ نے ملا کے پڑھ دیا تو اس کے معنی ہی بدل جائیں گے، لہٰذا میم وقف لازم ہے، یہاں ٹھہرنا واجب ہے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون فی قلوبهم مرض فزادهم اللہ مرضا۔ جیم کی علامت آ گئی ہے، جب ہم یہاں رکیں گے تو 2 زبر 2 زیر 2 پیش۔ اس دن ہم نے بتایا تھا ایک زبر ایک زیر ایک پیش کو کہتے ہیں حرکت، کیا کہتے ہیں؟ ایک زبر ایک زیر ایک پیش کو حرکت کہتے ہیں، اور 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو کیا کہتے ہیں؟ تنوین۔ کیا کہتے ہیں بیٹا؟ تنوین، ٹھیک ہے نا۔ ایک زبر ایک زیر ایک پیش کو حرکت کہتے ہیں، 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ اب جب کسی علامت یا آیت کے درمیان یہ ساری چیزیں ہوں گی اور وہاں رکنے کی علامت آ جائے گی، جیسے یہاں مرازن لکھا ہوا ہے، آگے جیم کی علامت آ گئی ہے، تو ہم رکیں گے یہاں تو اب مرازن نہیں پڑھیں گے بلکہ کیا پڑھیں گے؟ مرازا۔ جزاک اللہ۔ کیا پڑھیں گے؟ مرازا، یعنی 2 زبر ہے، ایک زبر ہٹ جائے گا، ایک پڑھا جائے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ پڑھیے زما صاحب، بسم اللہ، آگے سے آواز تیز۔ نہیں، وَإِذَا قِيلَ فِي الْأَرْضِ، نہیں واو نہیں، تُفْسِدُوا پہ واو ہو گیا، ایک منٹ، قالو پڑھ دیا کافی ہے، بس اب اس کے بعد آ نہیں پڑھیں گے، قالو ہو گیا۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ مول صاحب اس کے بارے میں اور بتا دیجیے۔ فرمائیے۔ پڑھا مرض ولہم عذاب علیم۔ عذاب، جی، یہ جو لام الف آیا ہے درمیان میں، جی، لام الف جو آیا ہے درمیان میں، جو لام الف آتا ہے درمیان میں اس پہ رکنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ آگے اسے پڑھ سکتے ہیں، جب یہ آیت وغیرہ کے اوپر لام الف آئے تو اس میں جو ہے وہ پھر رکا جاتا ہے۔ جی آگے ایک آیت اور، ولیکن نہیں پڑھیں گے، اب دیکھو کاف کو کہاں ملائیں گے، دیکھیے اس میں، ولیکن لا، ہاں، صدق اللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ مصطفیٰ صاحب، پہلے بسم اللہ، پہلے بسم اللہ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا قَالُوا انؤمن کما آمنس سفہاء۔ اب ہم یہاں رکیں گے نا، لکھا ہوا ہے سفہاء، لیکن کیا پڑھیں گے؟ سفہاء۔ بڑی مد ہے نا بیٹا، اس کو 4 سے 6 حرکت کے برابر کھینچیں گے۔ آمن السفہاء، الا انہم ہم السفہاء، بس ولیکن لا یعلمون، ولیکن لا یعلمون۔ اور کون سا آپ پڑھیں گے؟
پڑھیے شیر صاحب، آپ پڑھیے آگے سے. بغیر چشمے کے اچھا ہو حیدر بھائی آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. اب دیکھیے یہاں دو علامتیں ہیں. ہاں یہاں ایک جیم بھی ہے اور اوپر صلے بھی لگا ہوا ہے. صلے کی علامت یہ ہے کہ یہاں ملا کر پڑھنا بہتر ہے. یعنی آپ یہاں ملا کے بھی پڑھ سکتے ہیں اور جیم کی علامت کی رعایت کرتے ہوئے یہاں رک بھی سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. بسم اللہ. قالوا آمنا وإذا خلو وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستہزئون. اللہ یستہزئ بہم مدہم وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ یعمہون. صدق اللہ العلی العظیم. اور کوئی صاحب تلاوت کا؟ اور بچوں تم لوگ آپ میں سے کوئی کریں گے ادھر؟ بیٹا چلو آپ پڑھو. شاباش دیجئے. جزاک اللہ. بہت اچھی بات ہے یہ، بہت اچھی بات ہے. ہر ایک کو اس میں آگے آنا چاہیے. یہ قرآن کی بہار کا مہینہ ہے، ضرور تلاوت کریں. شاباش بیٹا یہاں سے پڑھو. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ. ہاں اعوذ باللہ. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أولئك الذين اشتروا الزلالة بالهدى فما ربحت ہاں فما ربحت. یہ پڑھو. شاباش. فما چھوؤ مت اس کو. فما ربحت فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. شاباش. ہاں آگے. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. اب جب رکیں گے تو کیا پڑھیں گے؟ نارن لکھا ہوا ہے. نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صدق اللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صم بکم عمی فهم لا يرجعون او كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير.
الكبير صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي أعظم البلاء وبره القفا وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وزاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد للأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرجنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر وهو أقرب. يا محمد يا علي يا علي يا علي وإنكما كافران وانصرني فإنكما مولانا